ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنے آباء و اجداد کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنے بینک بیلنس کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ایک نعمت ایسی ہے ہمارے پاس جس کی خاطر ہم اپنے آباء و اجداد کو، علاقے والوں کو، گاؤں والوں کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات، پنڈال میں بیٹھے ہوئے عزیزان ملت، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے تعلق سے دو چار بات کہوں گا۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے۔ کیا ہے؟ میں لفظ انسان بول رہا ہوں، مسلمان نہیں بول رہا ہوں، انسان بول رہا ہوں۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہے، وہ انسان چاہے کہیں کا بھی ہو، ہندوستان کا ہو، جاپان کا ہو، انگلینڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب کو وہ ماننے والا ہو، ہر انسان کا چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص ربط ہے۔ وہ خاص تعلق کیا ہے؟ وہ خاص تعلق ہے خالق اور مخلوق ہونے کا۔ کیا ہے؟ خالق اور مخلوق ہونے کا۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سب پیدا کیے گئے ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، آپ بھی مخلوق ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب انسان اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق ہونے کا ربط اللہ سے ہر انسان کا ہے، ہر انسان سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے بتایا آپ کو، اللہ تبارک و تعالی نے دین کو قبول کرنے میں
کوئی زور زبردستی نہیں رکھا. تیسرے پارے میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, جس کا جو دل چاہے کرے. ہر طرح کے راستے ہموار ہیں, کھلے ہوئے ہیں. اس کو فجور کی راہیں بھی کھلی ہوئی ہے, تقوی پرہیزگاری کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میرے بھائی, اللہ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں, نیکی کے راستے کو بھی کھول دیا, برائی کے راستے کو بھی کھول دیا. اب جو انسان برائی کے راستے پہ چلے گا اس کو اختیار چلے, اس کو کوئی نہیں روکتا. جو انسان نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو بھی اختیار چلے, جو چاہے جس دھرم کو قبول کرے, جس دھرم کو مانے. کوئی زور زبردستی دین کے اندر نہیں ہے. اگر کوئی انسان نیکی راستے پہ چلے گا تو اللہ نے کہہ دیا قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کے رکھا. یاد رکھیے قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا, بامراد ہو گیا. اور جس نے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر ملوث رکھا, فسق و فجور پر اپنی زندگی اس نے گزاری, پاک صاف نہیں رہا, قد خاب من دساہا, وہ ناکام ہو گیا, وہ نامراد ہو گیا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ہر انسان کا ایک خاص تعلق اللہ سے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تو اپنے ماننے والوں کو دیے ہوں اور اپنے نہ ماننے والوں کو نہ دیے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے جس طرح اپنے ماننے والوں کو ہاتھ پیر دیے, اسی طرح نہ ماننے والوں کو بھی اللہ نے ہاتھ پیر دیے کہ نہیں دیے؟ بتائیے. تمام نعمتوں میں ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے, اشتراک ہے نعمتوں کے اندر. جس طرح آپ چلتے ہیں اسی طرح اللہ نے دوسروں کو بھی چلنے کا موقع دیا ہے, کوئی خاص فرق نہیں رہا. لیکن میرے بھائی, ایک نعمت ہے جو اللہ نے, بڑی نعمت ہے, ہمیں عطا فرمائی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تمام نعمتوں میں تو سب کا اشتراک ہے, سب کو اللہ نے دیا, لیکن ایک خاص نعمت, ایسی نعمت ہے جو اللہ نے صرف اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے, اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ میں اگر انسان سے سوال کروں, مسلمان سے نہیں, اہل ایمان سے نہیں, انسان سے سوال کروں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس جو مال و زر ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یا آپ کے آل و اولاد ہی آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یا آپ کے پاس روپیہ بینک بیلنس خزانہ ہے, یا آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اگر میں یہ سوال انسانوں سے کروں تو ہر انسان جواب دے گا کہ جی ہاں, میری سب سے بڑی نعمت میرے آل و اولاد ہیں, میری سب سے بڑی نعمت میرا روپیہ پیسہ خزانہ ہے, میری سب سے بڑی نعمت میری زمین و جائیداد ہے. لیکن میرے بھائی, اس سے ہٹ کر کے ذرا میں مسلمانوں سے سوال کروں, آپ سے سوال کروں کہ آپ بتائیے آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہ آپ کے آل و اولاد یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یا آپ کا روپیہ پیسہ خزانہ یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یا پھر بینک بیلنس یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یا آپ کے ماں باپ, آپ کے آباء و اجداد یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اگر میں یہ سوال مسلمانوں سے کروں, ہر مسلمان جواب دے گا نہیں 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 نہیں, ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا. ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنے آباء و اجداد کو قربان کر سکتے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا. ہمارے پاس ایک نعمت ایسی ہے جس کے خاطر ہم اپنے بینک بیلنس کو قربان کر سکتے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا. ایک نعمت ایسی ہے ہمارے پاس جس کی خاطر ہم اپنے آباء و اجداد کو, علاقے والوں کو, گاؤں والوں کو قربان کر سکتے ہیں. صحابہ نے کر کے دکھایا. بتائیے وہ نعمت کون سی ہے؟ آپ بتائیے. وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے, وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان ہی تو ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن کسی بھی صورت میں ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے.
دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان چھوڑ دیں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان چھوڑ دیں، ارے گھبرا کر رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے، مگر ممکن نہیں ہے کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔